میرے اللہ تو ہر اس شخص کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب بہترین ہے جو چیز تمہارے دل کی خواہش ہے، جو تمہاری دعاؤں کا مرکز ہے، جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہے، وہ تم تک ضرور آئے گی، اور جب وہ چیز آئے گی تو ایسے آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یقین رکھیں اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی رحمت بے حساب ہے اور اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ آج کی تاخیر کل کی حکمت ہے اور کل کی حکمت تمہارے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں ضرور ملے گی، مقررہ وقت پر، اور تمہارے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ ہوگا، واقعی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جو اتنی میری اوقات نہیں، صبر کا سلیقہ نہیں ہے مجھ میں، آدم ذات ہوں، زیادہ آزمائش پر جنت ہار بیٹھوں گا۔ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی، میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی، میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا۔ خوشی دینا یہ ایک صدقہ ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا قرض ہے جو آج نہیں تو کل واپس آپ کی طرف پلٹے گا۔ کسی کو خوشی امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اسے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لے تو جو دعا برسوں سے ادھوری ہے، اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اسے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لے تو جو دعا برسوں سے ادھوری ہے، اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ سورہ یاسین۔ اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے خود سے دور نہ کر، ہمارے حال کو ہمارے ماضی سے بہتر، ہمارے قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر، اور ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا۔ اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے خود سے دور نہ کر، ہمارے حال کو ہمارے ماضی سے بہتر، ہمارے قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر، اور ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا۔ اللہ اگر میں تجھ سے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے، ارے تم کون ہو؟ سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے، میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ نماز، اور نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے، ارے تم کون ہو؟ سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے، میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ نماز۔ اے اللہ میرے گھر کے ہر کونے کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا رب ہمارے گھر سے ہر پریشانی کا سایہ ختم فرما دے، اے پروردگار ہمارے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے گھر میں کبھی روٹی، رزق اور برکت کی کمی نہ ہو،
ऐ अल्लाह मेरे घर को हसद, नजर, बिद और फितनों से महफूज रख। या रब हमारे घर में सिर्फ तेरी रजा वाली बातें हों। ऐ अल्लाह हमारे घर के अफराद को एक दूसरे के लिए राहत बना दे। या अल्लाह जो दिल आज गम से बोझिल है उसे अपने सुकून से भर दे। ऐ मालिक हर रात हमारे घर पर अपनी हिफाजत का पहरा बैठा दे। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को नेक और वालिदीन का फरमा बरदार। ऐ अल्लाह मेरे घर के हर कोने को अपनी रहमत से भर दे। करीम फरमाता है अगर मेरे बंदे करें मेरी फर्मा बरदारी तो मैं रात को इन पर बारिश बरसाऊंगा, दिन को सूरज तुलू करूंगा और कभी इन्हें कड़क की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। आवाज भी कभी इनके करीब नहीं आएगी कड़क की। अगर मेरी फर्मा बरदारी करें तो मैं इनके लिए आसानियां कर दूंगा, रहमत हो जाएगी। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। कब्र की अजाब से बचने की दुआ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यह दुआ को 100 मर्तबा पढ़ ले उसको कब्र की अजाब से बचा लिया जाएगा। वह दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर। क़यामत के दिन ये 3 लोगों की नमाज सबसे पहले रिजेक्ट कर दी जाएगी। क़यामत के दिन लाखों लोग नमाज लेकर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी नमाज सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी। सोचो जरा, जब अल्लाह के सामने खड़े हो और नमाज ही कबूल ना हो, कितना डरावना होगा वो लम्हा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले रद्द कर दी जाएगी। पहला, वो आदमी जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करता है, क्योंकि जो अपने वालिदैन को नहीं मानता उसकी इबादत अल्लाह के दरबार में बेअसर होती है। दूसरा, वो जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन दिल में रिया यानी दिखावा रखता है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सजदा करता है, अल्लाह के लिए नहीं। और तीसरा, वो जो किसी का हक खा जाता है, जुल्म करता है और फिर बेफिक्री से नमाज पढ़ता है। ऐसी नमाजों से अल्लाह बेपरवाह है, क्योंकि नमाज सिर्फ झुकना नहीं, दिल اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے شفا دینے والے مولا، یہ اگلا سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے، عافیت اور صحت والا سال بنا دے۔ اے اللہ، اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ، بہت سارے بے اولاد بھی ہوں گے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ یہ آنے والا سال ان بے اولادوں کے لیے اولاد والا سال بنا دے، نیک اور صالحہ انہیں اولاد عطا کر دے۔ کئی لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں مالک، کرم کریے آنے والا سال ان کے قرضے اتر جائیں اور وہ خیر سے خوشحالی والی زندگی گزاریں۔ بے روزگار بھی ہوں گے مالک، کرم کر دے، تو ہی تو رزاق ہے۔ یہ آنے والا سال سب کے لیے حلال، طیب، آسان روزگار والا سال بنا دے۔ جو رشتوں کے انتظار میں ہے، اے میرے کریم مولا، انہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے، اور جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں، اے کریم مولا، ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے مالک، اے اللہ کرم کر آنے والا سال ہمارے لیے آسانی والا سال بنا دے۔ اے اللہ سب کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ حرمین کی حاضری کے لیے جو تڑپ رہے ہیں، یہ آنے والا سال ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے شفا دے